السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم بی ایس ایم فل کے ایک اہم موضوع نون میم راشد کی شاعری پر بات کریں گے، ان کی نمائندہ نظموں جن کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، جن کا تجزیہ کم از کم آپ کو آتا ہو۔ اگر نون میم راشد کی نظم نگاری کے حوالے سے سوال آتا ہے تو یہ 3 نظمیں جو ہیں وہ آپ نے کی ہوئی ہوں تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ایک پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، حسن کوز اگر۔ آج ہم اس کی دوسری نظم رقص پر بات کریں گے، اور نون میم راشد کے جدید جو خیالات ہیں، جدیدیت کے حوالے سے جو نظریات ہیں اور جدیدیت کے حوالے سے جو موضوعات ہیں اور جن موضوعات سے انہوں نے انحراف کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ نون میم راشد کا شمار جو ہے نا جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم کی بنیاد رکھی۔ نون میم راشد نے مغربی شعراء سے متاثر ہو کر اردو نظم کی پابندی سے انحراف کرتے ہوئے آزاد نظم کی بنیاد رکھی اور آزاد نظم کی حیت کو اختیار کیا، جو ان کے خیالات کے بالکل ہم آہنگ تھی۔ ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آزاد نظم کو اردو میں منتقل کیا، جس کی وجہ سے اردو شاعری میں اظہار آزادی کا جو ہے نا رجحان بڑھ گیا۔ نون میم راشد کی شاعری میں جدیدیت کا عنصر نظر آتا ہے۔ جدیدیت دراصل ترقی پسند تحریک جو ہے اس کے بعد عمل میں آئی۔ جدیدیت کسی آئیڈیالوجی کو پسند نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف ہے۔ ترقی پسند تحریک والے معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں، جبکہ جدیدیت والے معاشرے کی بات نہیں کرتے۔ جدیدیت کے حامی فرد اور اس کی انفرادیت اور انفرادی جو وجود ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ جدیدیت کا جو حامی ہے زندگی سے بھاگ کر آتا ہے، جبکہ ترقی پسند والے زندگی کی طرف بار بار لوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح فیض نے بھی اس کو جو کچھ یوں بیان کیا ہے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ نون میم راشد ہمیشہ ان کے ہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ایک تھکے ماند انسان کا تصور پیش کرتے ہیں، اور تصور انسان نون میم راشد کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ میران جی کہتے ہیں کہ نون میم راشد کا جو سوچنے کا انداز ہے دراصل وہ مغربی ہے، اور اس لیے ان کی نظموں میں ان کا انداز مغربی ہوتا ہے۔ اس جو نظم ہم رقص پر بات کرنے جا رہے ہیں، رقص گھر ہے یا رقص گاہ ہے، اسی کو ہم لے لیں تو یہ ایک مغربی چیز ہے، مغرب سے آیا ہے یہ رقص گاہ۔ تو اس نظم میں جدیدیت کا نقطہ نظر نمایاں طور پر پیش کیا ہے راشد نے اپنی نظم رقص میں۔ جدیدیت کا رجحان اور ترقی پسندی سے انحراف ہے یہ نظم۔ اس نظم میں راشد نے ترقی پسندی سے انحراف کرتے ہوئے جدیدیت کی طرف جو ہے نا رجحان کو پیش کیا ہے۔ ہم اس نظم کو پڑھ کے ساتھ ساتھ آپ کو تجزیہ بتاتے جائیں گے۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، ڈر سے لرزاں ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو، رقص گہ کی چور دروازوں سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو، نشاں پا لے میرا اور جرم عیش کرتے ہوئے دیکھ لے، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے۔ راشد اجنبی عورت سے کہتا ہے کہ جو اس کے ساتھ رقص گاہ میں رقص کر رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ کو گلے سے لگا لے۔ زندگی یعنی ترقی پسندی سے، زندگی کی پریشانیوں سے، اجتماع سے، جن کے سامنے مجھ کو دیکھنا پڑتا ہے، کب مسکرانا ہے، کب کوئی عمل کرنا ہے، زندگی کے موڑ کو دیکھ کر عمل کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے بھاگ کر اس رقص گاہ میں آیا ہوں، اور مجھ کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ مجھ کو رقص گاہ میں زندگی تلاش نہ کر لے۔ زندگی سے مراد ایسے لوگ جو مجھے جانتے ہیں، کیونکہ میں رقص گاہ میں تب تک ایک فرد ہوں جب تک کوئی مجھے جاننے والا یہاں نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ان رقص گاہوں کے دروازوں سے
آ گیا جو مجھے جانتا ہے اور اس حالت رقص میں اور لطف اندوزی کے حالت میں مجھے دیکھ لیا تو یہ تمام تر جو لطف اٹھا رہا ہوں ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اے میری ہم رقص مجھ کو گلے سے لگا لے، کیونکہ میں زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں۔ رقص گاہ کی یہ گردش ایک مبہم آسیے کے جو ہے نا دور ہیں۔ کیسی گرمی سے غم کو رونتا جاتا ہوں میں، جی میں کہتا ہوں کہ ہاں رقص گاہ میں زندگی کے جھانکنے سے بیشتر غفلتوں کا سنگ ریزہ ایک بھی رہنے نہ پائے، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے۔ راشد کہتے ہیں کہ یہ جو رقص گاہ کا چکر ہے، جو اجنبی لڑکی کے ساتھ میں کھا رہا ہوں، ایک چکی کی طرح ہے، اور میں اپنی تمام تر جو غم ہیں اس چکر میں پاؤں تلے جو ہے نا رونتا ان کو آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ رقص گاہ میں زندگی یعنی کوئی میرا جاننے والا شخص نہ آ جائے، میں اپنی تمام تر مشکلات تکلیفیں اسی چکی میں پس دینا چاہتا ہوں، اور ان تمام تر مشکلات کا جو ایک پتھر کے روڑے کی جتنا بھی جو ہے نا مشکلات برابر کوئی مشکل نہ رہے، ان تمام تر کو میں پس دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے۔ زندگی میرے لیے ایک خونی بھیڑیے سے کم نہیں، اے حسین و اجنبی عورت، اسی ڈر سے میں ہو رہا ہوں لمحہ لمحہ اور بھی قریب، جانتا ہوں تو میری جان بھی نہیں ہے، تجھ سے ملنے کا پھر امکان بھی نہیں ہے، تو میری ان آرزوؤں کی تمثیل ہے جو رہیں مجھ سے گریزاں آج تک، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے۔ زندگی یعنی ترقی پسندی میرے لیے ایک خونی بھیڑیے سے بھی کم نہیں ہے، اے حسین و جمیل اجنبی عورت، میں یہ بھی جانتا ہوں تو میرے لیے اجنبی ہے، میری جان بھی نہیں ہے، پھر ہم ملیں نہ ملیں، اس لیے آہستہ آہستہ تیرے قریب ہو رہا ہوں، تو میری زندگی کی ایک تمثیل ہے، وہ خواہشات جو مجھ میں ابھی تک ادھوری ہیں، جن سے میں گریزا رہا ہوں، تو ان کی تکمیل ہے، اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے۔ عہد پارینہ کا انسان نہیں، بندگی سے اس در و دیوار کی ہو چکی ہیں خواہشیں بے سوز و رنگ و ناتواں، جسم سے تیرے لپٹ سکتا تو نہیں، زندگی پر میں جھپٹ سکتا تو نہیں، اس لیے اب تھام لے، اے حسین و اجنبی عورت مجھے تھام لے۔ راشد کہتے ہیں اے اجنبی عورت، اگرچہ میں پرانے زمانے کا انسان ہوں، مگر اس بندگی یعنی روزانہ کی مشکلات سے، شب و روز زندگی کے ڈر سے تھک گیا ہوں، اس لیے تو مجھ کو تھام لے۔ یوں نظم کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس نظم کے شروع سے آدھے حصے تک، شعر ابھی رقص گاہ میں پوری طرح گم نہیں ہوا، اس لیے لمبے مصروں کے درمیان کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے مصرے بھی آ جاتے ہیں، جو رقص کا جو بہاؤ ہوتا ہے اس کو کسی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ نظم میں رقص کو شاعر یوں محسوس کرتا ہے جیسے کوئی خیالی چکی چل رہی ہے اور وہ غموں کو پاؤں تلے رونتا چلا آ رہا ہے۔ یوں راشد نے ایک ترقی پسندی سے جدیدیت کی طرف رجحان کو اس نظم میں دکھایا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس رجحان کو دکھایا ہے کہ کس طرح مصیبتوں تکلیفوں اور وہ کس طرح کچھ کام کرنا ہے، لوگوں کو دیکھ کر کوئی قدم اٹھانا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کون سے موقع پر کون سی بات کرنی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں سے بھاگ کر میں جدیدیت کی طرف آیا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ پھر وہی ترقی پسندی جو ہے نا میرے پیچھے نہ آ جائے، وہی مشکلات وہی تکلیفیں جنہیں میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ دوبارہ کہیں میرے پیچھے نہ آ جائیں، تو اس لیے وہ اس اجنبی عورت سے کہہ رہا ہے مجھ کو تھام لے، کیونکہ میں زندگی کی تمام تر تکلیفیں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو امید قوی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نظم رقص کا تمام تر پس منظر اور فکری حوالے سے جائزہ۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔